جماعت آ رہی ہے سرخ میں، اور 22، 23، 24 کو، اور جماعت کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں نا اپنا خرچہ بھی لے کے جاتے ہیں، اپنا 3 دن کا 4 دن کا چلنے کا جو ہے وہ سامان بھی لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اس روزے میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ اچھا وہاں وہ سے روزہ وہ دن رات کو بھی ہوتا ہے، اور یہاں آپ چونکہ مصروف ہیں، زمیندار آدمی ہیں، تو آپ کو کچھ زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ مراد میری یہ ہے کہ 22، 23، 24 کو سرخ میں مفسر قرآن خطیب ذیشان حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب کچھ سورتوں کی تفسیر پڑھائیں گے۔ قرآن مجید کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو سمجھایا، اور اب ہمارے لیے علماء کرام یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ بچے کہاں کہاں دور تک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، رحیم یار خان جاتے ہیں، میاں والی میں جاتے ہیں، کوئی ترنول جاتا ہے، کوئی گجرانوالا جاتا ہے، کوئی پنجپیر مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے، اور اس وجہ سے کہ اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے۔ زندگی گزر جائے قرآن نہ سمجھ آئے تو زندگی کس فائدے کی؟ آگے جا کر پوچھ تو قرآن کے بارے میں ہونی ہے۔ اس لیے میں گاؤں کے تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں۔ حضرت کا انداز انتہائی سہل اور آسان ہوتا ہے۔ آپ تمام 22، 23، 24 یہ جو 3 تاریخیں ہیں، ٹائم انشاءاللہ مفتی زبیر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ آج یہ پروگرام ان کی سرپرستی میں اور مولانا قاری ادریس صاحب کی زیر صدارت منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم بتائیں گے تو اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ ہم نے ان پہ بوجھ نہیں بھرنا، گاؤں ہمارا قریب ہے، بہتر ہے جہاں اپنا کھانا لے جائیں وہاں 2 ساتھ 3 4 بندوں کا اور بھی ساتھ لے جائیں۔ اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یقیناً سمجھ آئے گا، اللہ کے فضل سے سمجھ آئے گا، اور ساتھ ہی جو خدمت کریں گے تو اس پہ اللہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس میں شرکت کریں گے، زور سے بولیں، شرکت کریں گے ضرور، آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جمعیت ارشاد التوحید و سنہ کے مایہ ناز خطیب ذیشان مفسر قرآن حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب۔ ناراضگی تو نہیں نا؟ قریب تشریف لے آؤ نا جی، وڈے ساتھی تھوڑا قریب آؤ جی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کو بالکل کم کرو جی الصلوات اونچا کرو یہ کو بالکل کم کرو تھوڑی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں جنہ سارے میزبان دوستاں نے اج دی اس دینی محفل دا انتظام و انصرام کیتا ہے میں دل دی گہرائیاں نال دعا گوہاں اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق وچ برکتاں عطا فرماوے باقی کسے دی ضد ذاتیات یا مخالفت نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں میں جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت نال کرنا ہے کہ میرا مالک راضی ہو ونجے تساں دوستاں نال میرا دینی رشتہ ہے میں اسی دینی تعلق نو سامنے رکھ کے شروع دے اندر اے اپیل کرے نا کہ جتنی دیر بھی تساں میرا درد دل سنو تا سنن دے دوران دلی چ سارے دوستاں ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا قرآن مجید وچ اللہ نے 4 جماعتاں دا ذکر کیتا ہے 30 سپاراں وچوں کوئی مقام تساں کھولو انہاں 4 جماعتاں وچوں کسی نہ کسی ایک جماعت دا ذکر ضرور ہونا ہے ایک جماعت مؤمنین دوسری جماعت منافقین تیسری جماعت اہل کتاب یہود و نصارہ جنہاں دا دعویٰ ہے اساں تورات انجیل نو منن والے ہیں اور چوتھی جماعت جرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین ہن مکہ دے مشرکین انہاں دا ذکر جری آیات مبارکہ دی تلاوت دی سعادت اللہ میں نو نصیب کیتی ہے اس وچ اللہ کریم نے مؤمنین دا ذکر کیتا ہے اور 2 گلاں کیتی اللہ ایمان والیاں نال ایک گل دا تعلق ہے انسان دی زندگی نال اور دوسری گل دا تعلق ہے انسان دی موت نال زندگی بندہ کیویں گزارے اور موت کیری حالت چاہے آؤ سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آیت نمبر 102، زیارت کرو سارے بزرگ۔ چوتھا پارا سورۃ آل عمران۔ جیویں قرآن پاک دی تلاوت زبان نال کرنا ثواب ہے، جیویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے، انہیں قرآن پاک دی اکھاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا ایمان والے ہو، اللہ کریم تو ایویں ڈرو جیویں اللہ تو ڈرن دا حق ہے۔ اے زندگی دا ذکر جس ویلے شعور بندے چاہے بالغ ہون تو بعد مردے دم تک دل دے اندر ڈر رکھنا ہے، خوف رکھنا ہے تے اللہ کریم دا۔ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں پچھلیاں امتاں وچ ایک بڑا گناہگار بندہ ہائی بڑا دنیا دار، مالدار، دولت والا، پیسے والا انسان تے دولت تے پیسہ انسان تو بہو اللہ دیاں نافرمانیاں کرویں دے اللہ ماشاءاللہ۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس دولت مند گناہگار دا نام ہے کیفل۔ کیفل دا دروازہ کھڑکا، جس ویلے گناہگار کفل دولت مند نے دروازہ کھولا، نال پڑوسی عورت ہی کھلوتی ہے دروازے تے۔ یہ بولی ٹھیک ہے نا؟ سارے بھائی مولانا زمان صاحب اردو چ اعلان پہ فرمائنے ہیں، میں آکھو تو اردو شروع کراں، ٹھیک ہے نا؟ بول خیر ہوے کیویں آئیے؟ پڑوسی عورت آکھن لگی کفل اللہ تینوں دولت تے مال نال نوازے، میرا خامد دنیا تو چلا گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے، بچہ تے فاقہ ہے، گھر دے اندر بغتے تس دراجے، میں کھٹن کماون تے محنت مزدوری دے قابل نہ، تیرے دروازے تے ٹور کے آئیاں، اللہ واسطے میری امداد کر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کفلا کھن لگا امداد میں تیری کرے نا لیکن میری شرط پوری کر۔ الفاظ میں بڑے محتاط بول رہے ہیں، بڑے ساتھی غور کریں۔ یہ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، سونے دے دینار منگا کے عورت دے سامنے کفل نے رکھے، اے دینار لے من لیکن پہلے میری شرط پوری کر۔ شرط ہے سونے دے سکے تیرے لیکن اپنی عزت میرے حوالے کر۔ عورت دی سب تو قیمتی دولت، سب تو قیمتی سرمایہ عورت دی عزت ہوندی ہے۔ اے سبق نہیں بھلاونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں المرأۃ اذا سلت خمسہا وسامد شارہا وحسنت فرجہا واتات بالہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گل تساں دوستاں ساڑیاں ماواں بہناں نو بھی گھر دے اندر ون کے سناونی ہے، امانت ہے تواڈے تک۔ آپ نے فرمایا جیری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھی رکھے، ایک نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے، تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے، جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دیے داخل ہو ونجے۔
معاف کرے ہن ساڈیاں ماواں بھیڑاں عزت دی کیویں حفاظت کیتی ہے کپڑے باریک ان سارا جسم نظر آندا پے سر تے دوپٹا باریک سر دے وال نظر آندے پین عزت دی حفاظت کیویں ہوسی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک وقت آونے میری امت دی عورتاں تے کپڑے پا کے بھی عورتاں بے لباس ہو سن او کیویں اتنے باریک کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچوں نظر آسی اتنے تنگ کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچوں ظاہر ہوندا پیا سی عورت دا باریک کپڑے پا کے جسم وکھاونا تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرنا کوئی معمولی جرم تا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجدنا ریحہا وان ریحہا لیوجد بمسیرت کذا و کذا باریک کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے جسم وکھاون والیاں عورتاں 500 سال دے سفر تو آون والی جنت دی خوشبو تو ہی محروم راسن ساڈا کوئی قصور نہیں اساں باریک کپڑے بازار جو خرید کے گھر جی دینے جو اے پا اگر عورت گنہگار باریک کپڑے پا کے جسم وکھاون والی میں بھی نال گنہگار ہاں ناراض تو نہیں ہو شریعت دی گل ہے اور حدیث سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری بی بی جیری عورت اپنے کپڑیاں تے جسم تے خوشبو لا کے باہر نکل دیے پرے بندے بیٹھے ہوئے رستے وچ عورت قریب تو گزریے عورت دے جسم تے کپڑا دی لگی ہوئی خوشبو اگر پرے مرداں سنگ گدی ہے فہیا زانیہ اللہ دے دفتر وچ عورت برا کم کراون والی لکھی ویسی مانا کیویں کراں فہیا زانیہ مینوں حیا آندا ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا سب تو زیادہ عورت دی قیمتی دولت قیمتی سرمایہ عورت دی عزت کفلا کھن لگا سونے دے دینار تیرے حوالے کرے نا عزت میرے حوالے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کمب گئی آنکھ لگی کفل میری عزت کہیں قسم دا داغ دے دھبا نہیں کردار میرا محفوظ ہے غلط مطالبہ نہ کر گواڈیاں دے بڑے حق ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل فرشتے نے مینوں پڑوسیاں تے گواڈیاں دے بارے وچ اتنی تاکید کیتی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو خیال ہون لگ گیا کہ نہیں اللہ وراثت وچ گواڈیاں دا حصہ نہ بنا چھوڑے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذ جارا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جرا بندہ اللہ نال ایمان رکھ دے قیامت نو بھی من دے اس ایماندار بندے نو چاہیے اپنے گواڈی نو تکلیف نہ دے اساگو کنڈے چا سٹے نے گواڈی گزرے نہیں پتھر چا سٹے گواڈی نو تکلیف ہوئے مولا زمان سے مسئلے کوڑے ہو گئے تواڈے ساتھی ناراض نہ ہو ونجن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی امتاں وچ
ایک بندہ پیا گزردا ہی رستے وچ کانٹے دار درخت دی جھاڑی رستے تے جھکی ہوئی آئی. اے بندہ کھلو گیا اس کانٹے دار جھاڑی نال آمن منجن والے لوگوں نو تکلیف تھی دی پیو سی. اس کانٹے دار جھاڑی پکڑ کے پاسے تے کر کے رستے نو سام کر چھوڑا. اللہ کریم نے اس بندے دے عمل دی قدر کی تھی. رب العالمین دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے. حدیث پاک کی آیا ہے قرآن پاک دے لفظ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اے میرے سامنے پنجواں پارا سورت دا نام سورت النساء. اے آخری آیت رب العالمین تا قدر کرن والی ذات ہے. اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے. رب العالمین نے قدر کی تھی بندے دے گناہ معاف کر کے جنت دا وارث بنا چھوڑا. اساں زور دے ڈگ چلا کے گانے لے پڑوسی نماز ہی نہ پڑھ سکے تلاوت ہی نہ کر سکے. ساڈا حال کی ہونا دہاڑے قیامت دے. پڑوسی عورت آکھن لگی کی فلاں بہوں سارا حق ہے پڑوسیاں دا ود میں بیوہ ہاں بچے میرے یتیمین مہربانی کر. کی فلاں کھنا کا عزت حوالے کرے سے تا تیری امداد کرے ساں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں عورت مجبور ہو کے عزت حوالے کرنے تیار ہو گئی. بچوں دے جو بکھا بچوں تے جو تسائی عام محنت مزدوری دے قابل نہیں. عزت حوالے کرن دا ٹائم آیا عورت دی زبان وچوں نکلا اتق اللہ ربک. کفل ساری دنیا نہ ویکھ دی پئی ہووے اللہ کریم تا ویکھدا پئی آئی. قرآن پاک دا حوالہ اے میرے سامنے 11واں پارا سورت دا نام سورت یونس. اور رب العالمین دی لا ریب کتاب فرمایا کائنات والے ہو وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. آیت نمبر 61 سورت یونس 11واں پارا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں کسی حالت وچ ہوو قرآن پاک دی کسی آیت دی تلاوت وچ ہوو امت والے ہو تساں جیڑا عمل کرے دے پے ہو اتے میں اللہ کریم موجود ہاں. 11واں پارا آئی 28واں پارا سورت دا نام سورت المجادلہ. فرمایا انم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. آیت نمبر 7 ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. آسماناں وچ زمین وچ جتنی مخلوق ہے ادا علم رکھن والا صرف اللہ ہے. ترے بندے مشورہ کرے دے پین چوتھا اللہ کریم نالے. مشورہ کرنے والے بندے 5 ہومن اللہ ہوا سادسہم 6واں اللہ بھی نالے. اللہ بس فرمایا نہیں ولادنا من ذالکا ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. بندے تھوڑے ہومن یا زیادہ ہومن جیڑی جگہ تے بھی ہومن اللہ انہاں دے نالے. کیفل اللہ تو ڈر ونجے ہاں اللہ نالے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جس ویلے اللہ دا نام سامنے آیا ہے کفل دا جھل کمبا نکل گیا ہے.
آنکھن لگا ساری زندگی میں گناہ کیتے مینوں اللہ یاد نہیں آیا، پڑوسی عورت تے مینوں اللہ یاد چ دیوائے، اے سارے سونے دے سکے بھی تیرے ہومن تے انا اتوب الاللہ، میں سچے دل نال اللہ دی بارگاہ چ اللہ دے ڈر دی وجہ تو توبہ کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن پڑوسی عورت سونے دے سکے چاہ کے چلی گئی، رات دا ٹائم ہویا کفل تے موت آ گئی، زندگی دا کیا بھروسہ، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ شریعت دا مسئلہ یہ ہے پانی موجود ہوئے تیمم کرن دی اجازت نہیں، پانی نہیں ملدا تیمم کر کے بندہ نماز پڑھے، یا پانی موجود ہے لیکن بندہ بیمار ہے، اگر وضو کرے تو بیماری زیادہ ہومن دا خطرہ ہے تاں تیمم دی اجازت ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی تھی تے مٹی دے اتے ہاتھ مار کے تیمم شروع کیتا نے۔ صحابی عرض کی دی حضرت الماء قریب بین یدیک، او پانی سامنے ہے تیمم کیوں شروع کر چھوڑا نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیمم تا شروع کی تب مٹی تے ہاتھ مار کے، پانی تا سامنے ہے، پتنی موت مینوں پانی تو نہیں پہنچن دی مہلت بھی دیندی ہے کہ نہیں دیندی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا صحابہ کرام دی محفل وچ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دسو روزانہ کتنا موت نو یاد کریں دے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کی دی حضرت میں فجر دی نماز پڑھ گھنا، دل دے اندر خیال آمن لگ ویندن پتنی موت مینوں پیشی دی نماز بھی پڑھن دیندی ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ شاباش۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تہاڈا کیا خیال ہے؟ ان عرض کی دی حضرت میں اثر دی نماز زور دی نماز پڑھدا دل دے اندر خطرہ آون لگ ویندا ہے، موت مینوں اثر دی نماز تو نہیں مہلت دیندی ہے کہ نہیں؟ سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ دین، آخر دے فرماون لگے کہ ما ذکرتموہا حق ذکرہا، شاباش شامائے میرے ساتھیو، تسا موت نو بڑا یاد کیتے لیکن جی میں موت نو یاد کرن دا حق ہی تو ادا نہیں ہویا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت نو یاد کرن دا حق ہے کہ میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز وچ سجے پاسے سلام پھرے نا، دل دے اندر خطرہ آویندا ہے پتنی موت مینوں کھبے پاسے سلام پھیرن دی مہلت دیندی ہے کہ نہیں؟ معاف کرے سانو تا دنیا یاد ہے، زمیناں یاد ہیں، جائیداداں یاد ہیں، پیسہ یاد ہے، پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسی مٹی۔ میں سبق روک چھوڑے، قرآن پاک دی آیت 17واں پارہ تے سورت دنا سورت الانبیاء، فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدو، زیارت کرو سارے بزرگ، آیت نمبر 104، جیڑی حالت نال میں اللہ پہلے دن بچے نو پیدا کیتا ہے اسی حالت نال میں اللہ نے زندہ کر کے اٹھاونا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں دی تلاوت فرمائی تے نال فرمایا نے انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت دے تساں زندہ ہو کے اٹھی سو حفاتن کہ بندے دے پیران دے اندر جتی نہیں ہونی کیوں بچہ پیدا ہو دے دنیا وچ پیران دے اندر جتی نہیں ہوندی اسی حالت نال اللہ نے اٹھاونا ہے تے نمبر 2 عراطن اللہ زندہ کر کے اٹھے سی کہ بندے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے جس ویلے بچہ پیدا ہوندا ہے جسم تے کپڑے نہیں ہوندے اسی حالت نال اللہ نے دن قیامت دے اٹھاونا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی حضرت جس ویلے اللہ نے زندہ کر کے اٹھاونا ہے جسم تے کپڑے نہیں ہونے تے بندہ دوئے نو ویکھ سی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوجے نو ویکھنا تا بعد دی گل ہے بندے نو اس ویلے اپنے جسم دی ہوش نہیں ہونا نمبر 3 غلہ اللہ زندہ کر کے اٹھے سی کہ بندے دا خط نہ تھی آیا بھی نہیں ہونا یہ 17واں پارہ ہے 15واں پارہ سورت دنا سورت الکہف یہ میرے سامنے سورت الکہف آیت نمبر 48 کھلی ہوئی ہے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ دن قیامت دے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے انساناں دیاں 120 صفاں لگنیاں قیامت دے میدان وچ صفا 120 صفا صفا دے اندر کھلار کے اللہ کریم نے اعلان کرنا ہے کائنات دے انسانوں ایویں میرے سامنے پیش ہوئے جویں میں اللہ پہلے دن تانوں خالی ہتھاں نال پیدا کیتا آئی کدے گیا مال کدے گئی دنیا دیا زمیناں جائیداداں پیسے تے دنیا دے اسباب 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ آیت نمبر 97 میں انگلی رکھی ہوئی ہے جی میں پہلے دن خالی ہتھاں نال تانوں پیدا کیتا ہم انہیں خالی ہتھاں نال میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے ہو معاف کرے تساں میرے تو وڈے ہو بزرگ ہو میرے واسطے قابل احترام ہو ساری دنیا دی حواسی ختم نہیں ہوندی پئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 پہاڑاں دے درمیان جیری وادی ہوندی ہے اگر سونے دیاں بھریاں 2 وادیاں بھی انسان نو مل ونجن تامیاں سی تیسری بھی سونے دی وادی میری ہویا آپ نے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے دا پیڑ قبر دی مٹی ونج کے بھرے تا بھرے انہیں بندہ دنیا دی حوث تو نہیں رجدا رات دے ٹائم کیفل ستا ہے موت آ گئی ہے سانو موت کتھے یاد ہے معاف کرے سانو تا دنیا یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن پچھلیاں امتاں وچ 2 بندے ہن زمین دے چھوٹے جتنے ٹکڑے تے انہاں دا جھگڑا چل گیا ساری بولی 2-3 مرلے نکا ٹکڑا ایک بندہ آکھن لگا زمین میری ہے دوجے بندے آکھن نہیں مالک میں ہاں جھگڑا زیادہ ہوندا گیا فیصلہ نہیں پیا ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جڑے زمین دے ٹکڑے دے جھگڑا پہ کریں دے نالی کچی دیوار آئی اللہ کریم نے کچی دیوار دی کچی اٹ نو بلوا دیتا
میں پہلی دفعہ دوستوں تے سوال پیا کرنا، جواب ایسا نہیں دے بنا، اللہ دا گھر ہے، زمین گواہ پڑ منجے تساں دوستاں تے میں گناہگار دے حق وچ، اللہ نے کچی اڈ نو بلوا دیتا، اللہ کر سکدا ہے یا نہیں کر سکدا؟ قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے تیسرا پارا تے سورت دنا سورت آل عمران، فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ سورت آل عمران چوتھا پارا آیت نمبر 47 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کسے کام دا فیصلہ کرے، اللہ فرمائے دے کن ہو جا، اے کن بھی سارے سمجھاون واسطے اللہ نے فرمایا چاہ، اللہ نو کن آکھن دی بھی کوئی محتاجی نہیں، حکم دیون دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کم ہوویں دے۔ اٹ بول پائی کچی اٹھاں کھن لگی، زمین دے ٹکڑے دے جھگڑا کرن والے ہو، میرے تو پوچھو میں کونا؟ یہ کون ہے بھائی؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹا کھن لگی، میں دنیا دا بہت بڑا بادشاہ ہم، بڑی دولت تے مال، خزانہ تے پیسہ، بڑی ریل پیل، بڑے محلات، جس ویلے میرے تے موت ہی رشتے دارا موت تو بعد مینوں زمینی دفن کر چھوڑا، مدتاں گزر گئیاں، میں مٹی نال مٹی ہو گیا، اسی حالت وچ 1000 سال گزر گیا، حدیث پاک جی لفظ 1000 سال دے۔ برتن بناون والا بندہ آیا، اس مٹی پٹیے، جس ویلے مٹی نال لے گیا برتن بناون واسطے، میرے جسم دے ذرے بھی مٹی دے نال چلے گئے، اس بندے برتن بنایا، میرے جسم دے ذرے بھی برتن دے اندر رل گئے، مدتاں گزر گئیاں، برتن پرانا تھی گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریدا ریدا ہو گیا، وہ ٹکڑے چھڈ دیتے گئے، 1000 سال ہور گزر گیا۔ حدیث پاکی چ اٹاں بناون والا بندہ آیا، اس زمین دی مٹی پٹی، میرے جسم دے ذرے بھی نال چلے گئے، اس کچیاں اٹاں بنائیاں، اٹاں دی دیوار بنائی گئی، زمین دے ٹکڑے دے جھگڑے کرن والے ہو، میرے تو پوچھو میں بادشاہ کیری شے نال لے گیا جو تساں زمین دا ٹکڑا نال گھن ویسو؟ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے دیوار دی اٹلی نصیحت سن کے دونوں بندیاں نے جھگڑا چھوڑ دیتا، کیڑی شے نال لے ونجنی ہے، موت تے یاد ہی نہیں سانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے رات دے ٹائم قبل ستا تے موت آ گئی، سبق بھول تو نہیں گیا نا، وہ سبق آئی۔ جس ویلے سویرے محلے والے جاگے، حیران تھی گئے سارے گواڈھی گواڈھی، اللہ نے کیفل دے دروازے تے فرشتوں تو لکھوا چھوڑا ہے، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑن۔ محلے لے حیران ہو گئے، اتنا بڑا گناہگار کیویں بخشا گیا؟ 28 پارا سورت دنا سورت التحریم، اے میرے سامنے 28 پارا کھلا ہویا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اے آیت نمبر 28 پارا سورت التحریم۔ ایمان والے ہو، اخلاص والی سچے دل والی توبہ کرنا تہاڈا کم ہے، تہاڈے سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف کرنا اور رب العالمین دا کم ہے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ 24 سپارہ تساں دوست ویکھ دیاں دے ہو، میں جیڑی ایت دی تلاوت کرنا تانوں حوالہ وکھا رہا ہوں۔
تے حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے جھنگ والے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں. سوکھی بولیے. ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں. تسا میرے دوستو، میرے بھائیو، بزرگو، میں تہاڈی منت کرے نا مولانا زمان صاحب، اگر دن قیامت دے گواہی دی ضرورت پہ گئی تساں دوستانوں میں اللہ دی بارگاہ گواہی واسطے منت کر کے بلاونا ہے. اللہ دی بارگاہ میری گواہی تا دیو. میں قرآن سر تے رکھ کے واز نہیں کیتا، میں قرآن کھول کے تے ایتاں وکھا کے واز کیتا. چوی سپارہ سورت دنا سورت الزمر فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آیت نمبر 53 ہے سورۃ الزمر، انگلی رکھی ہوئی. میں اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گناہ کر کر اپنی جاناں تے ظلم کیتا نے. اگر توانے گناہ آسمان دے تاروں تو زیادہ ہوویں، تواڈے گناہ مٹی دے ذرہ تو زیادہ ہوویں، تواڈے گناہ درختاں دے پتاں تو زیادہ ہوویں، تواڈے گناہ سمندر دے پانی دے قطرہ تو زیادہ ہوویں، میں اللہ دی رحمت دا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے زمین و آسمان، غور نال سننی ہے گل، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، سارے انسان، اللہ نے کسی چیز نو بھی نہیں بنایا. ساری مخلوق نو پیدا کرن تو پہلے اللہ نے اپنے عرش دے اوتے لکھوا چھوڑا ہے ان رحمتی سبقت غضبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری مخلوق نو بناون تو پہلے اللہ نے عرش تے لکھوا چھوڑا ہے میں اللہ دا غصہ، میں اللہ دی ناراضگی، میں اللہ دا عذاب، میں اللہ دی رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے. او سبق نہیں بھلاونا کی فلا لاؤتا سبق ہی نا. میں درمیان ہور حدیث سناواں، یا قرآن تے یا آمنہ دلال دا سچا فرمان، یہ تو سارا سرمایہ ہے. جھوٹیاں کہانیاں تے جھوٹیاں روایتاں تے جھوٹے قصے اے سارا مزاج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جہاد تے گئے، دشمنان اسلام نال مقابلہ ہویا، انہاں دے بندے قید کر کے مدینہ طیبہ دے اندر گھنین، قیدی بیٹھے ہوئے، ایک قیدیاں وچوں عورت اٹھیے، اور نال سننی ہے گل دوستاں، تے دوئی قیدی عورت دی جھولی وچ معصوم بچہ آئی، بچہ اس کو گھن گدا سے تے آپ نے ہاں نال لا کے بچے نو دودھ پیواون لگ گئیے. دودھ پلاون تو بعد بچہ اماں دے حوالے کیتا سے. اس قیدی عورت نے دوئی قیدی دی عورت وچ بچہ ویکھے، اس تو بچہ لے کے ہاں نال لا کے دودھ پیواون لگ گئی. دودھ پیوا کے بچہ اماں دے حوالے چگی دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام پتہ تک کرو نا ایک قیدی عورت دوجھاں دے بچے گھن کے کیوں دودھ پئی پیویں دی خیر ہوئے. صحابہ کرام نے پتہ کیتا حضرت جنگ دے دوران
اس مائی دا اپنا پتر گم ہو گیا معصوم بچہ ہے دودھ پیون والا لڑائی ہوئی خمسان دی ہاما غاما بچہ گم ہو گئے اے دوجھاں دے بچے نو لے کے ہاں نالا کے دودھ پئی پیویں دیے اپنے دل نو سکون دیونا چاہندیے آپ نے فرمایا میرے ساتھی ہوئے دسو اس اما نو اپنا پتر مل گیا اتا دوجھاں دے بچہ نال پیار محبت پئی کریں دیے دودھ پئی پیویں دیے اپنا بچہ مل گیا اپنے بچے نو اپنے ہتھاں نال آگ دے اندر سٹنا برداشت کرے سی کہ نہ کرے سی صحابہ کرام آکھا نہیں حضرت جیری دوجھاں دے بچہ نال پیار پئی کرے دیے اپنے بچے نو اپنے ہتھاں نال آگ دے اندر کیویں سٹے سی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام اے اماں اپنے بچے نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سچی توبہ کرنا بندے دا کم ہے سارے گناہ معاف کرنا میں رب العالمین دا کم ہے 19 سپارے دا حوالہ سنو سورت دنا سورت الفرقان دے 19واں پارا فرمایا الا من تاب وآمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم آیت نمبر 17 انگلی رکھی ہوئی ہے میں سورت الفرقان سچے دل نال بندے نے کفر تے شرک تو توبہ جا کی تھی خالص ایمان قبول چا کیتا تے نیک اعمال بھی شروع کر دیتے ایک قرآن دا بڑا اوکھا مقام ہے میں چٹکی چ انشاءاللہ تانوں سمجھے نا لیکن سر چاہو ساتھی ویکھو میری طرف 1,00,000 گناہ لکھے ہوئے نام اعمال وچ میں رک گیا 1,00,000 گناہ لکھے ہوئے نام اعمال وچ جس ویلے سچے دل نال بندے توبہ کیتی اللہ 1,00,000 گناہ مٹا چھوڑے 1,00,000 گناہ مٹاون تو بعد کتاب دا ورقہ صاف کرن تو بعد جری توبہ سچی کیتی اے توبہ بھی نیکی ہے اور رب العالمین 1,00,000 گناہ پہلے لکھے ہوئے ہیں توبہ ایک نیکی نو 1,00,000 گناہ ودھا کے اللہ 1,00,000 نیکیاں اتھے لکھوا چھوڑیں دے کیفل سچے دل نال توبہ کی تھی دروازے تے لکھا ہویا اللہ نے سارے گناہ معاف کر چھوڑیں سبق یاد ہے نا وہ سبق ہے محلے لے حیران ہو گئے اتنا بڑا گناہگار کی میں بخشا گیا ہے جس ویلے شور شرابہ ہویا اچھا ہی گل ہو یاد آئیے اللہ سارے پردے رکھیں پچھلیاں امتاں دے اندر اللہ دا قانون آئی اللہ جنوں نہ بخشے ہاں اللہ دروازے دے موت تو بعد لکھوا چھوڑیں دائی اللہ ہی بد نصیب نو نہیں بخشا تے جنوں اللہ معاف چا کریا موت تو بعد دروازے تے اللہ لکھوا چھوڑیں دائی اللہ ہی خوش قسمت انسان نو بخش چھوڑے اے قانون دا آج ساری امت وچ سارا کیا بنیا نماز آسان ہے پڑھ دے رمضان دا روزہ فرد ہے اساں علل اعلان سرٹا ودے پینے ہیں زندگی ایک دفعہ حج فرد ہے اساں حج نہیں کیتا طاقت ہے پئی مفلی دے گودام بھرے پین اساں ڈاہاں تے اشر نہیں کڈھا سال بعد زکات فرد ہے سونے دے ڈھیر لگے پین تولیاں دے تولے چاندی دے ڈھیر اساں زکات نہیں دیتی پڑوسی ساڈے تے ناراض بہنا دے حق اساں کھادی بیٹھے ہیں ابے دی وراثت بھرا سارا قبضہ کر گھدے بہنا نو اساں حق نہیں دیتا موت تو بعد ساڈے بارے دروازے تے اللہ کے لکھواوے تو
تو سب ناراض ہو گئے ہو. اللہ سارے پردے رکھن چاہ یہ اللہ پردے نہ رکھیں دا ساری موت تو بعد کی لکھا ہوا ہوئے اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت علی نسبت ہے ساری. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہومن دی وجہ تو پچھلیاں ساریاں سختیاں ختم کر چھوڑیاں. میں ایک حدیث اور یاد آئی وہ سناواں بات میں سبق تے آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک بندہ آ گیا بازار وچ مزدور نو گھن کے آیا ہے فجر تو لے کے زور تو نہیں تے کم کرنا ہے. مزدور نے کم کیتا ہے مالک آکھن لگا اے تیری مزدوری ہے. مالک دوے مزدور نو گھن آیا ہے زور تو لے کے اثر تو نہیں کم کر. دعا مزدور فارغ ہویا مالک آکھن لگا اے تیری مزدوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مالک تیسرے مزدور نو لے آیا اثر تو لے کے مغرب تو نہیں تیسرے مزدور نے کم کیتا. تیسرا مزدور فارغ ہوئے مالک آکھن لگا تیری مزدوری ڈبل ہے. واہ بھائی واہ. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلے دو مزدور چیخ اٹھے مالک تے انصاف نہیں کیتا سارے نال. پہلا مزدور آکھن لگا صبح تو لے کے زور تک محنت دا ٹائم میرا زیادہ تے مزدوری مینوں ڈبل نہیں دتی. دو مزدور آکھن لگا زور تو اثر تک ٹائم میرا بھی زیادہ بننا محنت دا مینوں مزدوری ڈبل نہیں دتی. تیسرے مزدور دا ٹائم تھوڑا ہے اثر تو مغرب تک مزدوری ڈبل کیوں دیتی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مالک آکھن لگا اعتراض کرنے دی کوئی ضرورت نہیں تو اعتراض تاں کرو ہاں جیری مزدوری میں تواڈے نال مقرر کیتی ہے او تانوں پوری نہ دیواں ہاں او پوری دتی ہے کہ نہیں جی او تا پوری دتی وی لیکن تیسرے مزدور نوں ڈبل کیوں دتی وی ٹائم تاں دا محنت دا تھوڑا ہے. مالک آکھن لگا میرا اپنا مال تے پیسہ ہے جس نوں چاہواں زیادہ دے چھوڑا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو مثال بھی سمجھ آئیے کہ نہیں صبح تو لے کے زور تو نہیں کم کرنے والا اے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی. زور تو اثر تو نہیں کم کرنے والا اے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی. اثر تو مغرب تک محنت کرنے والا اے مثال میں آمنہ دلال دی امت دی. میری امت دی عمر تھوڑی عمل تھوڑا لیکن ثواب ڈوڑا. نسبت جو حضور نال ہو گئی ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک لمن لگا. میری درخواست ہے سارے دوستانوں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں نو سناونا ہے. میں دعا منگسا اللہ تو دنیا آخرت دی بھلائیاں عطا کرے. خوب نام محمد مسجد تو بار آواز جاویں خوب نام محمد ایک باری ہور اچھا محبت نال خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اللہ نے سارے پردے رکھن چاہ ورنہ قانون ہوتا تے ساری موت تو بعد کے لکھا ہوا. پڑوسی عورت بھی آ گئی شور شرابہ محلے والے کے گل ہے کیوں شور شرابہ ہے.
محلے والے آکھن لگے کفل تے موت آ گئی ہے، باہر دروازے تے لکھواں چھوڑنا بخش چھوڑے، اتنا بڑا گناہگار کیویں بخشا گیا ہے؟ پڑوسی عورت آکھن لگی میرے تو پوچھو، کل میں اس دے دروازے تے ٹر کے آئیاں، بیوہ ہاں، بچے یتیم بغت تاسے، اللہ واسطے امداد کر، اس سونے دے سکے سامنے رکھے تے مینوں آکھن لگا عزت میرے حوالے کر، میں کب گئیاں مجبور ہو کے عزت حوالے کرن تے تیار ہویاں تے میں کہ اتق اللہ ربک، اللہ تو ڈر ونجے ہا۔ بس جس ویلے اللہ دا نام سامنے آیا کفل ڈر گیا، کمبن لگ گیا تے میرے سامنے سچے دل نال اللہ دے سامنے توبہ جا کیتی اس، سچی توبہ کرنا اللہ تو ڈر کے کفل دا کم آئی، اللہ نے آنن فانن سارے گناہ بخش چھوڑے۔ یہ مسئلہ تو میں شروع کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تو ڈرو ایمان والے ہو، جی میں ڈرن دا حق ہے۔ 2 منٹ گل پوری کرا چاہ ساکے سبق رہنا ونجے، بس مختصر کرے نا، ٹائم زیادہ ہوندا تا لطف آوے، ہن خلاصہ سنو تے نمبر 2 ایمان والے ہو، تہاڈی موت آوے تے اللہ دی فرما برداری تے اسلام دی حالت وچ، اصل گل ہے خاتمے دی۔ قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے نواں پارا، سورۃ دا نام سورۃ الاعراف، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آیت نمبر 175۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لا کے جہاد کرنے دے پیان تے جری قوم نال جہاد کرنا نے ان قوم دا نا ہے عمالقہ قوم۔ غور نال سننے سارے ساتھی، ذرا بیدار ہو کے بہو۔ عمالقہ قوم وچ ایک اللہ دا نیک بندہ راندا ہے، اللہ فرمائے الذی آتیناہ آیاتنا، اللہ نے اس نو شریعت دے علم نال مالا مال کیتا ہے، بڑا وڈا عالم۔ اللہ جس نو علم فرماوے آیات دا علم تے اتنا نیک بندہ ہے، ہاتھ اٹھا کے جیری بھی دعا کرے اللہ دی دعا خالی نہیں مڑے دا۔ اے مسئلہ ہی سن کے نو ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ ہاتھ لمبے کر کے دعا منگ دے یا رب، لیکن ملبسہ حرام، ماکلہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سر دے بال بکھرے ہوئے، کپڑا تے مٹی تے گرد و غبار، ہاتھ لمبے کر کے رب بیٹھا کریں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای بدے دا کھامنا بھی حرام دے، پیمنا بھی حرام دے، لباس بھی حرام دے۔ اے بندہ رب کر کے دعا منگ دے، اللہ کیویں ای دی دعا قبول کرے؟ مسئلہ تو میں نے ہنے یاد آ گئے، سناونا ہی چاہنا تساں ناراض نہ ہو ونجو، نہیں سارا ہاں نہیں کیتی تساں ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تہاڈا ہمدرد اللہ دی قسم ہے، ایک قرآن پاک میں چاہی بیٹھا، میں تہاڈا بھائی ہاں، میں تہاڈا خیر خواہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے دے پیٹ وچ ایک بھی لقمہ حرام دا چلا گیا ہے، اللہ 40 دن بندے دی عبادت قبول نہیں کرے دا۔ ہن کیا حالات ہیں؟ ہائے ہائے، رات دے ٹائم تہجد پڑھ دیں تے تہجد پڑھ کے باہر نکل گیا تے بکریاں گھن کے تے ون کے پرئی کھیت ون کے چرا آیا۔ ساڈے حالات ہیں، رات دے ٹائم تہجد پڑھی
تے وہ تہجد پڑھ کے نکل پیا تے پرایا پانی اپنی زمین نو ونج کے لایا. ساڈے حالات تو یہ اے اللہ دا نے ایک بندہ حضرت بلعم عالم بھی بڑا اتنا حلال کھاون والا ہے جو جیڑی دعا کرے اللہ دی دعا خالی نہیں مڑیندا. امالکا قوم دے بندے پہنچ گئے حضرت بلعم دی خدمت وچ. آکھن لگی حضرت بلعم تو بد دعا کر موسیٰ علیہ السلام دے خلاف. توبہ توبہ توبہ، سچے پیغمبر دے خلاف بد دعا کراونا چاہتے ہو؟ نکلو اتھوں، جاؤ جاؤ، میں اللہ دے نبی سچے دے خلاف بد دعا نہیں کرنی. قوم دے بندہ نے پیسے جمع کیتے، مال کٹھا کیتے، سونا چاندی تے ہیرے جواہرات چاہ کی دی بیوی دے کول پہنچ گئے. تیزی گھر والی نو آکھن لگے اے سارا مال دے پیسہ تواڈے. جس ویلے حضرت بلعم گھر آوے بد دعا دے دو الفاظ تا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف چا کھوا. جس ویلے حضرت بلعم گھر آئے سونا چاندی دے مال دے پیسے ویکھن حیران ہو گئی ہے. ایک کون لے کے آئے اکے قوم قبیلے دے بندے رکھ گئے. دو تا لفظ بد دعا دے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف آکھ. پہلے تا تیار نہیں ہویا، بیوی ناراض ہوئیے، بیوی دا کھمن کے مال دے لالچ بھی چاہ گیا، میدان بھی نکلا، بد دعا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرن لگا، بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا، زبان کتے دی طرح باہر نکل آئی. میں یہ لفظ نہیں آکھے، میرا بھی ساج نہیں، قرآن دی آیت ہے. اللہ فرمائے دے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، کتے والی حالت بن گئی. قلب کتے نو آکھ دین، اے آیت ہے، انگلی رکھی بیٹھا. جویں کتے دی زبان لٹکی ہوئی ہوندی ہے، ای دی زبان لٹے کے سینے تے آ گئی. ترے دیواراں بھونک بھونک کے مر گیا. علم بھی سارا ضائع، عبادت بھی ساری برباد، نیکی بھی ساری تباہ، تقوی بھی سارا ختم ہو گیا. میں عرض کرنا چاہنا ہم اللہ فرمائے زندگی ہوئے تو اللہ دا ڈر دل وچ رکھے، تے موت آوے تو اسلام دی حالت وچ موت آوے، اللہ دی فرما برداری دی حالت وچ موت آوے، خاتمہ چنگا تھی ونجے. نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، اکے رنگ تے جاری، راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کر دے ظلم اداری. اچن چیت پروانہ پوسی، یکدم موت آونی ہے پتہ ہی نہیں چلنا. اچن چیت پروانہ پوسی اتے ہوسیا ترت تیاری. غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جدی چھیکڑ گئی ہے ماری. یہ دو مسئلے سناونے ہیں. اللہ دا ڈر، خاتمہ چنگا، اللہ کریم قبول فرماوے. ربنا جنہ دوستاں یہ پروگرام کرایا دینی محفل، تسا تشریف لے آئے ہو، میں حاضر ہویا، باقی علماء کرام بیانات فرمائے. اللہ کریم اے اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشے دا ذریعہ بناوے. رب العالمین میں ابتدا وچ بھی دعا کی تھی، ہن بھی دعا کرے نا میزبان دوستاں واسطے اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد برکتاں عطا فرما. رب العالمین تساں سارے دوستاں نو رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے. اللہ سارے دوستاں نو دنیاوی اخروی بھلائیاں نصیب فرماوے. اعلان مولانا محمد زمان صاحب سارے بھائی نے وڈے کر چھوڑا نے 3 دن انشاءاللہ مسئلہ الہ بیان اسی سورگ دے اندر. اللہ پاک قبول فرماوے، اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرماوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت. اذان پڑھو جی. اذان کے بعد فوری جماعت ہوگی اور